برزخ عالم برزخ کون سا عالم ہے اور کہاں ہے، اور دنیا آخرت کے درمیان قرار پانے والے اس عالم کو ثابت کرنے کی کیا دلیل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا دنیا اور آخرت میں تضاد پایا جاتا ہے؟ کیا سائنس تجسم اعمال کی تائید کرتا ہے؟ عالم برزخ کون سا عالم ہے اور کہاں ہے، اور دنیا آخرت کے درمیان قرار پانے والے اس عالم کو ثابت کرنے کی کیا دلیل ہے؟ کیا برزخ سب کے لیے ہے یا خاص گروہ کے لیے ہے؟ اس سلسلہ میں یہ تمام سوالات موجود ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں ان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اس کتاب کے لحاظ سے ہم ان کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ لفظ برزخ لغوی لحاظ سے دو چیزوں کے درمیان حائل چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر دو چیز کے درمیان حائل ہونے والی چیز کو برزخ کہا جانے لگا۔ اسی وجہ سے دنیا آخرت کے درمیان قرار پانے والے عالم کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اس عالم کو کبھی عالم قبر یا عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر قرآن کریم کی بہت سی آیات دلالت کرتی ہیں، جن میں سے بعض اس معنی میں ظاہر کرتے ہیں اور بعض واضح طور پر دلالت کرتی ہیں۔ اس عالم کے بارے میں ظاہر ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یوں کیے ہیں کہ عالم آخرت سے دنیا میں نہیں پلٹا جا سکتا، کیونکہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے پیچھے ایک ایسا معنی ہے کہ جو انسان کو دنیا میں لوٹنے سے روک دے گا، لیکن یہ معنی بہت ہی بعید نظر آتے ہیں، کیونکہ روز قیامت تک کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان موجود ہیں، نہ کہ انسان اور دنیا کے درمیان۔ جن آیات سے واضح طور پر عالم برزخ کا اس بات ہے وہ شہداء کی حیات کے بارے میں ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، اور خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں۔ یہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوا ہے، لیکن سورہ بقرہ آیت نمبر 15 میں تمام مومنین سے خطاب ہوا ہے۔ اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ بلند مرتبہ مومنین مثل شہداء راہ خدا کے لیے برزخ موجود ہے، بلکہ فرعون اور اس کے ساتھی جیسے سرکش کفار کے لیے بھی برزخ موجود ہے، جیسا کہ سورہ مومن میں ارشاد ہوتا ہے، وہ جہنم جس کے سامنے ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کر دو۔
اس بنا پر عالم برزخ کے موجود ہونے پر تو کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اہم بات ہے کہ وہاں کی زندگی کیسی ہے۔ اگرچہ اس سلسلہ میں مختلف صورتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن سب سے واضح اور روشن یہ ہے کہ انسان کی روح اس دنیاوی زندگی کے خاتمہ کے بعد لطیف جسم میں قرار پاتی ہے اور اس مادہ کے بہت سے عوارض سے آزاد ہو جاتی ہے، اور چونکہ ہمارے اس جسم کے مشابہ ہے تو اس کو قالب مثالی یا بدن مثالی کہا جاتا ہے، جو نہ بالکل مجلد ہے اور نہ صرف مادی بلکہ ایک طرح سے تجلد برزخی ہے۔ بعض محققین نے روح کی اس حالت کو خواب سے تشبیہ دی ہے۔ مثلاً اگر انسان خواب میں بہترین نعمتیں دیکھے تو واقعتاً محفوظ ہوتا ہے اور ان سے لذت حاصل کرتا ہے، یا ہولناک مناظر کو دیکھ کر غمگین اور غمزدہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے بدن پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور خطرناک خواب دیکھ کر چیختا اور چلاتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے اور اس کا بدن پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عالم خواب میں انسان کی روح بدن مثالی کے ساتھ فعالیت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بھی معتقد ہیں کہ طاقتور ارواح بیداری کی حالت میں یہی تجلد برزخی حاصل کر لیتی ہیں، یعنی جسم سے جدا ہو کر بدن مثالی میں اپنی مرضی کے مطابق یا مقناطیسی خواب کے ذریعے دنیا کے سیر کر لیتی ہے اور دنیا کے مختلف مسائل سے باخبر ہو جاتی ہے۔ بلکہ بعض حضرات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہر انسان کے بدن میں ایک مثالی بدن ہوتا ہے، لیکن موت کے وقت اور برزخی زندگی کے آغاز میں الگ ہو جاتا ہے اور کبھی اسے مادی دنیا میں بھی جدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، اب اگر ہم مثالی بدن کی ان تمام خصوصیات کو قبول نہ بھی کریں تو اصل مطلب سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت سی روایات میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور عقلی لحاظ سے کوئی بھی معنی نہیں۔ ہماری گزشتہ گفتگو سے اس اعتراض کا جواب بھی واضح ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بدن مثالی کو قائل ہونا گویا تناسخ کا قائل ہونا ہے، کیونکہ تناسخ بھی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک روح مختلف بدن میں منتقل ہوتی رہے۔ اس اعتراض کا جواب شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے واضح طور پر پیش کیا ہے۔ چنانچہ موصوف فرماتے ہیں، جس تناسخ باطل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی روح جسم سے نکلنے کے بعد اس دنیا میں کسی دوسرے بدن میں منتقل ہو جائے، لیکن قیامت تک کے لیے عالم برزخ میں روح کا مثالی بدن میں بدل جانا، جو پھر خدا کے حکم سے اسی پہلے بدن میں منتقل ہونا، اس کا تناسخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر ہم شدت کے ساتھ
तनासक का इनकार करते हैं और तनासक के कायर अफराद को काफिर जानते हैं, तो इसकी वजह यही है कि ये लोग अरवाह को असरी मानते हैं और कायल हैं कि यही रूह एक बदन से दूसरे बदन में मुंतकिल होती रहती है, जिसकी बिना पर रोज़े क़यामत मादे जिस्मानी का इनकार करते हैं। जिस तरह से बाज़ लोग कहते हैं कि बदन मसाली इसी मादी बदन के अंदर होता है, तो फिर तनासक का जवाब रोशनतर हो जाता है, क्योंकि रूह अपने बदन से दूसरे बदन में मुंतकिल नहीं होती है, बल्कि बदन के एक हिस्सा से जुदा होकर दूसरे हिस्सा के साथ आलम बरज़ख में ज़िंदगी बसर करती है।